له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ پچھلے ہفتے جو موضوع تھا وہ اتفاق و اتحاد کے فائدے تھا، اور آج کا جو موضوع ہے وہ اختلافات کے نقصانات۔ اتفاق و اتحاد، اس کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نعمت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ اللہ کی نعمت، اللہ کا فضل ہے آپ پر کہ اللہ نے تم کو ایک کلمہ کی بنیاد پر متفق و متحد کر دیا۔ اتفاق و اتحاد اللہ رب العالمین کو پسند ہے، محبوب ہے۔ 3 فائدے پچھلے ہفتے اس کے گنائے گئے تھے۔ چوتھا فائدہ اتفاق و اتحاد کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس شخص کو کہ جو معاشرے کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہے، اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نفلی روزوں، نفلی نمازوں اور نفلی صدقات سے بھی زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ یعنی اللہ کی نگاہ میں دیکھیں کہ یہ چیز کس قدر اہم ہے کہ ایک شخص کثرت سے نفلی روزے رکھتا ہو، نفلی نمازیں پڑھتا ہو، نفلی صدقات ادا کرتا ہو، لیکن اس کا مزاج، اس کی طبیعت اتفاق و اتحاد والی نہ ہو۔ اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو نفلی روزے اور نمازیں تو کم ادا کرتا ہو، زیادہ نہ کر سکتا ہو، لیکن اس کا مزاج اور طبیعت اتفاق و اتحاد والا ہو، وہ معاشرے اور سماج کے ساتھ مل کر رہنا چاہتا ہو، تو اللہ رب العالمین اس شخص کو کہ جو اتفاق و اتحاد رکھتا ہے، اس نفلی عبادت گزار سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ اکرام سے دریافت کیا، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ، کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو روزے، نماز اور صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے؟ یعنی نفلی روزہ، نفلی نماز، نفلی صدقے سے بھی زیادہ افضل ہے، یعنی اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین انسان کے اس رویے پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، آپس میں اتفاق و اتحاد کو قائم کرنا، یعنی یہ نفلی روزے اور نفلی صدقات اور نفلی نماز سے بھی زیادہ افضل عمل ہے۔ مل کر رہنے والا،
اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے والا، اتفاق و اتحاد کے ماحول کو برقرار رکھنے والا، اتفاق و اتحاد کو فروغ دینے والا، یہ عمل ایسا ہے جو نفلی روزے اور نفلی صدقات و خیرات سے بھی افضل ہے۔ پانچواں فائدہ اتفاق و اتحاد کا، کہ یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو کر جنت دے دے گا۔ اتفاق، کیونکہ اللہ رب العالمین کو اتفاق و اتحاد پسند ہے نا۔ اللہ رب العالمین کو لوگوں کا اکٹھا ہونا، لوگوں کا متحد رہنا، انتشار سے بچنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور اللہ کو اس قدر پسند ہے کہ اگر کوئی شخص اختلاف و انتشار کو چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ، اور وہ حق پر بھی ہو، یعنی ہوتا ہے نا کہ انسان کہتا ہے کہ یار میں تو حق پر ہوں، میں تو صحیح ہوں، حق پر ہونے کا مطلب صحیح چیز، تو وہ کہے کہ میں صحیح ہوں۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب دو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، لڑائی اور جھگڑا ہوتا ہے، تو ان میں سے ہر شخص اپنے آپ کو حق سمجھتا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو صحیح چیز پر سمجھتا ہے کہ میں صحیح ہوں، سامنے والے کی تمام غلطی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر بھی اجر و ثواب بلکہ جنت کی نوید سنا دی، جنت کی خوشخبری سنا دی۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنت لمن ترک المراع ولو کان محقا، جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں اپنی جگہ پر، میری غلطی نہیں ہے، سامنے والے کی غلطی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان اختلاف و انتشار کو چھوڑ دیتا ہے، اختلاف و انتشار اور لڑائی جھگڑے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا انا زعیم ببیت فی الجنہ فی ربض الجنت، میں اس کے لیے جنت کے فرنٹ میں ایک گھر کا ضامن ہوں، جنت کے فرنٹ میں اس کے لیے ایک محل کا ضامن ہوں۔ اللہ رب العالمین اس کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو اتفاق و اتحاد کی فضا اس قدر محبوب اور پیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر نفلی صدقات، نفلی نمازوں سے زیادہ اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، جنتوں کے فیصلے فرما رہا ہے۔ وہیں میرے بھائیوں اس کے برخلاف اختلاف و انتشار، فتنہ و فساد اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ لہذا آئیے جانیں کہ اختلاف و انتشار کے نقصانات کیا ہیں، دنیاوی اور دینی نقصانات کیا ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ ہم ہر عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل پیارا لگے، ہر عمل ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کو وہ عمل محبوب لگے، لیکن اختلاف و انتشار یہ ایسی چیز ہے کہ اللہ رب العالمین کے پیار سے ایسا شخص محروم رہتا ہے۔ جو اختلاف و انتشار ڈالتا ہے، جو فتنہ و فساد ڈالتا ہے، جو جوڑ توڑ کی کوشش کرتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے پیار سے، اللہ کے محبوب، اللہ کی محبت سے محروم رہتا ہے۔ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ لا يحب الفساد، اللہ رب العالمین فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ مفسدوں کو پسند نہیں فرماتا، اختلاف و انتشار کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں فرماتا، توڑ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ بلکہ ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے اشارہ دیا کہ اللہ کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہے جو اختلاف و انتشار زمین پر برپا نہیں کرتے، جو زمین پر فتنہ و فساد برپا نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت ان لوگوں کے قریب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، کہ اللہ رب العالمین کو پکارو خوف کے ساتھ اور شوق کے ساتھ۔
بے شک اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اس سے پہلے کیا فرمایا؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فتنہ و فساد برپا نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ اور پھر اس کے مقابلے میں فرمایا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اللہ کو پکارو خوف کے ساتھ اور شوق کے ساتھ۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ رب العالمین نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ یعنی اللہ نے فتنہ و فساد کے مقابلے میں اس چیز کو فرمایا کہ اللہ نیکوکاروں کو پسند فرماتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اللہ رب العالمین کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو فتنہ و فساد سے دور ہوتے ہیں، جو اختلاف و انتشار سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے قریب ہوتی ہے۔ اور جو اختلاف و انتشار کی باتیں کرتا ہے، جو میل ملاپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، جو سماج اور معاشرے کو توڑتا ہے، جو خاندان اور کنبے قبیلے کو توڑتا ہے، اللہ رب العالمین کی رحمت اس کے قریب نہیں ہوتی۔ تو یہ پہلا نقصان۔ دوسرا سب سے بڑا نقصان اختلاف و انتشار کا بزدلی اور کمزور ہو جانا۔ یہ اختلاف و انتشار کا سب سے بڑا نقصان ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا۔ اختلاف و انتشار کی وجہ سے لوگوں کے اندر بزدلی آ جاتی ہے۔ اختلاف و انتشار کی وجہ سے طاقت ٹوٹ جاتی ہے۔ اختلاف و انتشار کی وجہ سے قوم کمزور ہو جاتی ہے۔ اختلاف و انتشار کی وجہ سے خاندان کمزور ہو جاتے ہیں۔ اختلاف و انتشار کی وجہ سے آپ کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، فَتَفْشَلُوا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے۔ اگر تم آپس میں اختلاف و انتشار کرو گے تو تم بزدل ہو جاؤ گے۔ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کیونکہ جب اتفاق و اتحاد ہوتا ہے، جب جمعی اجتماعیت ہوتی ہے تو سامنے والے کے دل پر رعب ہوتا ہے۔ جب اجتماعیت ہوتی ہے تو دبدبہ ہوتا ہے۔ وہ قوم لوگوں کے ظلم کا نشانہ بنتی ہے، وہ قوم دشمن کے ظلم کا نشانہ بنتی ہے جو آپس میں اختلاف و انتشار کر کے اپنی طاقت کو توڑ لے، اپنے آپ کو کمزور کر لے۔ اور جس قوم کے درمیان اتفاق و اتحاد ہوتا ہے اس کی طاقت برقرار رہتی ہے، اس کا رعب اور دبدبہ دشمن پر قائم رہتا ہے۔ لہذا جو اتفاق و اتحاد جو قوم رہتی ہے اس پر کوئی ظلم نہیں کر سکتا۔ اتفاق و اتحاد یہ آپ کی طاقت ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی نشاندہی فرما رہا ہے۔ اللہ رب العالمین اختلاف و انتشار کے نقصان کو بتا رہا ہے۔ فتفشلوا، ذرا دیکھیے اللہ نے کس قدر حسین پیرائے میں کس قدر گہری بات کہہ دی، کس قدر باریک بات اللہ رب العالمین نے کہہ دی۔ کاش ہم اس کو سمجھ سکتے، کاش ہمارے پاس وہ دل ہوتا کہ ہم اللہ رب العالمین کے ان اشارے کنارے اور ان واضح چیزوں کو سمجھ سکتے۔ اللہ رب العالمین نے کس قدر بنیادی بات آپ کو بتا دی۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو، اور آپس میں اختلاف و انتشار مت ڈالو، کیونکہ اگر تم آپس میں منتشر رہو گے، اگر آپس میں تم بٹ کر رہو گے، اگر تم آپس ہی میں دست و گریباں رہو گے، اگر تم آپس ہی میں ایک دوسرے کے گریبانوں کو پکڑو گے، اگر تم آپس ہی میں ایک دوسرے سے لڑائی اور جھگڑا کرو گے، اگر تمہاری بندوقیں، اگر تمہاری تلواریں آپس ہی میں ایک دوسرے پر اٹھیں گی تو دشمن کے مقابلے میں تمہاری طاقت ختم ہو جائے گی۔
تم آپس میں ایک دوسرے کی جڑوں کو کمزور کرو گے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. اور تاریخ بتاتی ہے مسلمانوں میں جب اتفاق و اتحاد تھا ان کے عروج کا پرچم لہرا رہا تھا. مسلمانوں میں جب اتفاق و اتحاد تھا اور ہمارے سلف اس طرح کے تھے، اسلاف اس طرح کے تھے کہ ان میں اگر کسی وجہ سے کوئی اختلاف ہو بھی گیا تب بھی وہ دوسروں کے مقابلے میں متفق و متحد رہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، تھوڑا سا کوئی اختلاف ہوتا ہے اور اس کا فائدہ اٹھا کر رومی بادشاہ خط لکھتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو، تمہارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تمہارے ساتھ غلط اور ناانصافی ہوئی ہے، تم ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہاری ان کے مقابلے میں مدد کریں گے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے خط کا جواب دیتے ہیں، اور رومی کتے سن لے، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اختلاف و انتشار سے فائدہ اٹھا لے تو سن لے، اگر کل حضرت امیر معاویہ تجھ پر حملہ کریں تو میں معاویہ کی فوج کا چھوٹا سا سپاہی ہوں گا. آپسی اختلاف و انتشار یہ آپ کی طاقت کو توڑ دیتا ہے. آپسی اختلاف و انتشار یہ آپ کی قوت کو توڑ دیتا ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت میں آپ کو طاقت کا وہ نسخہ دے دیا ہے، آپ کو طاقت کی وہ چیز بتا دی ہے جس چیز کو ہم مسلمان آج بھول گئے ہیں. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، ان دو لفظوں پر اگر آپ غور کر لیں، فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر آپس میں اختلاف و انتشار کرو گے تم بزدل ہو جاؤ گے. فَتَفْشَلُوا، تم بزدل ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی اگر تم آپس میں اختلاف و انتشار کرو گے. آج ڈالیں ہم نظر اپنی کوتاہیوں پر، آج ڈالیں ہم نگاہ اپنی کمیوں پر، محاسبہ کریں ہم اپنا، جائزہ لیں ہم اپنا، من حیث القوم اور من حیث الافراد. قوم کے لحاظ سے بھی کہ ہمارے اندر کس قدر اختلاف و انتشار ہے کہ جس کی وجہ سے ہم کمزور ہو رہے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہمارے درمیان کس قدر پھوٹ اور اختلاف و انتشار ہے جس نے ہمیں کمزور بنا کر رکھ دیا ہے. چاہے ملکوں پر نگاہ ڈال لو، اگر اتفاق و اتحاد ہوتا، اگر اتفاق و اتحاد ہوتا تو طاقت نظر آتی، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ آپس میں دست و گریباں ہیں. کلمہ گو ممالک آپس میں دست و گریباں ہیں، ایک دوسرے کے خلاف دشمن کی مدد کر رہے ہیں، لہذا کمزوری ان کا مقدر بن گئی اور پھر ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی. اللہ کی اس بات پر اگر ہم غور کر لیں تو یہ بہت بڑی بات اللہ نے کہہ دی ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، صبر سے کام لو، اختلاف و انتشار آپس میں مت ڈالو. وہ قوم کمزور ہو جاتی ہے جس کے درمیان اختلاف و انتشار ہوتا ہے، وہ خاندان کمزور ہو جاتا ہے جس کے درمیان اختلاف و انتشار ہوتا ہے، وہ گھر کمزور ہو جاتے ہیں جن کے درمیان اختلاف و انتشار ہو جاتا ہے. جب کوئی خاندان مل جل کر رہتا ہے، اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہتا ہے، کوئی ان پر میلی نگاہ نہیں ڈالتا. یہ 7 بھائی ہیں، یہ 10 بھائی ہیں، اگر ہم نے ایک سے پنگا لیا، کچھ کہا تو باقی بھی اس کا ساتھ دینے کے لیے ہمارے مقابلے پہ آ جائیں گے. لیکن جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے درمیان آپس میں لڑائی ہے، جھگڑا ہے، فتنہ و فساد ہے، یہ خود ایک دوسرے کے دشمن ہیں، تو ہر ایک کی ہمت ہو جاتی ہے، ہر ایک کی ہمت ہو جاتی ہے اس کے خلاف اٹھنے کی، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے یہ اکیلا ہے، اس کا ساتھ دینے کے لیے اس کا قبیلہ نہیں ہے، اس کا کنبہ نہیں ہے، اس کا خاندان نہیں ہے، اس کا خاندان تو خود اس کے خلاف ہے. لہذا جس خاندان کے درمیان اتفاق و اتحاد نہ ہو وہ بھی کمزور ہو جاتا ہے. یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوگا.
جن بھائیوں میں اتفاق و اتحاد نہ ہو ان کی طاقت کمزور ہو جاتی ہے. یہ اصول ہر جگہ لاگو ہوگا. وہ خاندان، وہ گھر، وہ قوم کمزور ہو جایا کرتی ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے، حالات ہم سے یہ تقاضا کرتے ہیں کہ اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کیا جائے، آپسی اختلافات کو مسجد کی چہار دیواری میں سلجھایا جائے، مدارس کی چہار دیواری میں سلجھایا جائے. اگر سلجھ نہ سکیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اس اختلاف کو ہم اپنے درمیان رکھیں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے دلیلوں کی بنیاد پر. لیکن جہاں معاملہ آئے گا باہر کا تو تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہونے چاہیے. اس سے جمعیت پتہ چلتی ہے، اس سے آپ کی طاقت پتہ چلتی ہے، اس سے آپ کی قوت پتہ چلتی ہے. معمولی ہے 25 کروڑ، کیا تعداد ہے یہ؟ کیا تعداد ہے یہ؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی غور کیا ہے؟ کبھی جائزہ لیا ہے؟ اگر غور کر لے انسان اس تعداد پر، کیا تعداد ہے؟ کم ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پاپولیشن، سب سے زیادہ آپ کی یہاں ہے. انڈونیشیا کے بعد شاید پہلے نمبر پر انڈونیشیا آ جاتا ہو، ورنہ سب سے زیادہ ہے. یہ طاقت، یہ قوت، 25 کروڑ لیکن بکھرے ہوئے. اختلاف و انتشار، ایک دوسرے سے حسد، ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے سے دست و گریباں، ایک دوسرے کو کمزور کرنے کی کوشش، اس نے پوری قوم کو کمزور بنا دیا ہے. معاملہ چلو وہاں ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم امن و سکون سے ہیں. اب یہاں ہوا تو وہاں والے کے چلو ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم امن و سکون سے ہیں. اگر اتفاق و اتحاد ہوتا، اگر اجتماعیت ہوتی اور سامنے والے کو یہ پتا چلتا کہ ہمارے اس کام سے اتنے لوگ سڑک پر آ سکتے ہیں، اتنے لوگوں میں یہ ہلچل مچ سکتی ہے، تو ہمت نہیں ہوتی میلی آنکھ اٹھانے کی. لیکن آپ کے اختلاف نے، آپ کے انتشار نے ان کو دکھا دیا ہے کہ یہ کمزور ہیں، ان کے اندر پھوٹ ہے. اللہ رب العالمین نے اسی نسخے کو سمجھایا ہے. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے اسی نسخے کو سمجھایا ہے. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، بزدل ہو جاؤ گے اگر آپس میں اختلاف و انتشار کیا. تو میرے بھائیوں، دوسرا نقصان یہ ہے اختلاف و انتشار کا کہ اس کی وجہ سے بزدلی آ جاتی ہے، اس کی وجہ سے انسان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے، طاقت اس کی ٹوٹ جاتی ہے. نمبر 3، تیسرا نقصان اختلاف و انتشار کا کہ اختلاف و انتشار کرنے والے کی نیکیاں ضائع ہوتی ہیں. نیکیاں اختلاف و انتشار کے سبب اس کی ضائع ہوتے رہتی ہیں. پھر اس کی نمازیں اس کے کام نہیں آ پاتی، اس کے ذکر و اذکار، اس کی نفل عبادتیں، صدقات و خیرات، یہ سب صرف اس وجہ سے کہ وہ اختلاف و انتشار کرتا ہے، وہ اتحاد کی فضا کو پارا پارا کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ. اختلاف و انتشار جو ہے، تمہارا اختلاف و انتشار کرنا، ہی الحالقہ، یہ مونڈنے والی چیز ہے. مونڈنے والی، جیسے جاتے ہیں نا حجام کے، نائی کے بال منڈوا کر آتے ہیں نا گنجے ہو کر. اللہ کے نبی نے فرمایا ہی الحالقہ، یہ مونڈنے والی چیز ہے. پھر آپ نے فرمایا لا اقول تحلق الشعر ولکن تحلق الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈ کر رکھ دیتی ہے. یعنی اختلاف و انتشار کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. جس طریقے سے بال منڈانے والے کے سر پر بال نہیں رہتے، اسی طرح اختلاف و انتشار کرنے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں نہیں رہتی. آپ دیکھیں جب وہ اختلاف و انتشار کرے گا، تو اس کو جھوٹ بولنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، فراڈ کی بھی ضرورت پیش آئے گی، غیبت چغلخوری کی بھی ضرورت پیش آئے گی، گالیوں کی بھی ضرورت پیش آئے گی، وہ گالیاں بھی دے گا. تو ایسے عملوں میں ملوث ہو جائے گا جو خود نیکیوں کو کھا جاتے ہیں، نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو ہے مونڈنے والی چیز ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو مونڈ دیتی ہے، بلکہ یہ انسان کے دین کو مونڈ کے رکھ دیتی ہے. میرے بھائیوں،
یہ 3 نقصان ہوئے۔ چوتھا نقصان اختلاف و انتشار کا، چوتھا نقصان کہ شیطان خوش ہوتا ہے۔ انتشار سے، اختلاف سے شیطان کو خوشی ملتی ہے۔ معلوم ہے شیطان کا کیا کام ہے؟ بڑے بڑے کام ہے، لوگوں کو بھٹکانا، لوگوں کو گمراہ کرنا، شیطان کے بڑے بڑے کام ہے، راہ راست سے بھٹکانا۔ لیکن شیطان کو، ابلیس کو سب سے زیادہ محبوب عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف و انتشار ڈالا جائے، اور شیطان اس شخص سے خوش ہوتا ہے، اور شیطان اس شخص کے عمل سے خوش ہوتا ہے جو اختلاف و انتشار پھیلانے والا ہوتا ہے، وہ شیطان کا قریبی ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے، ابلیس پانی پر اپنا تخت بچھاتا ہے اور اپنے چیلوں کو وہاں سے بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا فَأَدْنَاهُمْ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، شیطان کے نفس کا سب سے زیادہ قریبی اس کا وہ چیلا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ و فساد برپا کر سکے۔ پتہ یہ چلا فتنہ و فساد برپا کرنا، اختلاف و انتشار کرنا، یہ شیطان کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ شیطان اس پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف و انتشار ہو جائے، ان کا اتحاد ٹوٹ جائے، وہ ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں، وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک پیالے میں مل کر کھا نہ سکیں بلکہ ایک دوسرے کو گالیاں دینے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی برائی بھلائی کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے والے بن جائیں۔ شیطان کو یہ عمل سب سے زیادہ محبوب اور پیارے ہیں، شیطان اس پر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چیلوں کو بھیجتا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور پھر اس کے نزدیک سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے اعظمہم فتنۃ، جو لوگوں میں سب سے زیادہ فتنہ پھیلانے والا ہوتا ہے۔ ہم جائزہ لیں اپنا، ہم محاسبہ کریں اب اپنا، ہماری طبیعت کیا ہے، ہمارا مزاج کیا ہے، کیا معاشرے میں امن و امان قائم کرنے والا ہمارا مزاج ہے، یہ سماج میں اختلاف و انتشار پھیلانے والا ہمارا مزاج ہے؟ ہمارے کن اعمال سے اختلاف و انتشار پھیلتا ہے، ہمارے کس اقدام سے اختلاف و انتشار پھیلتا ہے، ہماری کن باتوں سے اختلاف و انتشار پھیلتا ہے، کہاں کہاں ہم اتحاد کو توڑتے ہیں، ہماری کون کون سی چیزیں سماج کے لیے نقصان دہ ہیں، ہماری کون کون سی چیزیں ہمارے خاندان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ ہر کوئی ہم میں سے اپنا جائزہ لے، ہر کوئی ہم میں سے اپنا محاسبہ کرے، ہر کوئی اپنا مفتی ہے، اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے، ہر ایک کے سامنے اس کا اعمال نامہ ہے، ہر ایک اپنے بارے میں بہتر طریقے سے جانتا ہے، ہر ایک اپنا محاسبہ کر سکتا ہے۔ تو وہ دیکھے کہ کیا وہ معاشرے میں اور سماج میں اختلاف و انتشار پھیلانے کا سبب بن رہا ہے یا اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ وہ اپنے خاندان میں، کنبے میں، قبیلے میں، اپنے رشتہ داروں میں اختلاف و انتشار پھیلانے کا سبب بن رہا ہے یا اتفاق و اتحاد کی فضا کو، محبت کی فضا کو ان کے درمیان قائم کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اگر وہ اختلاف و انتشار کا سبب بن رہا ہے تو میرے بھائیوں جائزہ لینا چاہیے اور اپنی ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ان چیزوں سے باز آنا چاہیے، کیونکہ اس عمل سے شیطان خوش ہوتا ہے جب وہ اختلاف و انتشار پھیلاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ وہ شیطان ابلیس جب بھیجتا ہے اپنے چیلوں کو، اس کے بعد وہ میٹنگ کرتا ہے، ہاں بھائی تم نے کیا کیا، ہاں بھائی تم نے کیا کیا۔ ایک کہتا ہے میں نے یہ کام کیا، میں نے فلاں کو گمراہ کر دیا، میں نے فلاں کو گمراہ کر دیا، میں نے فلاں کو اس گناہ میں ملوث کر دیا، میں نے فلاں کو اس گناہ میں ملوث کر دیا۔ کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا، کوئی خاص کام نہیں کیا کہ جس پر شاباشی دی جائے، کیونکہ اگر وہ گنہگار ہے تو اس کا وہ
جرم اس کی ذات تک محدود ہے، اس کا وہ نقصان اس کی ذات تک محدود ہے، اس کا وہ فساد اس کی ذات تک محدود ہے. لہذا شیطان ان چیزوں پر خوش تو ہوتا ہے لیکن شاباشی بہت زیادہ نہیں دیتا، اور یہ کہہ کر ٹال دیتا ہے تو نے کوئی خاص کام نہیں کیا ہے. اتنے میں ایک آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں میاں اور بیوی کے درمیان پڑا رہا، یہاں تک کہ ان کے درمیان اختلاف و انتشار میں نے ڈال دیا. میں میاں اور بیوی کے پیچھے لگا رہا، یعنی ان کو ایک دوسروں کے خلاف ابھارتا رہا، ان کو ایک دوسرے کے خلاف کرتا رہا، ان کو غصہ دلواتا رہا، یہاں تک کہ میں نے ان کے درمیان جدائیگی ڈال دی. چھوڑا نہیں تب تک میں نے ان کو ابھارتا رہا ایک دوسرے کے خلاف، یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کے درمیان جدائیگی ڈال دی. فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابلیس اس کو اپنے قریب کرتا ہے، اپنے آپ سے چمٹاتا ہے اور کہتا ہے تو نے بہت اچھا کام کیا ہے، تو نے بہت بہتر کام کیا ہے. کس چیز سے خوش ہوا؟ اختلاف و انتشار سے، میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ڈالنے سے، میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ڈالنے سے. یہ تو نے اچھا کام کیا ہے. یعنی جب میاں بیوی جدا ہو جائے تو شیطان خوش ہوتا ہے. گویا کہ شیطان اختلاف و انتشار سے آپ کے خوش ہوتا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، ہمیں اختلاف اور انتشار والی باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ہر اس عمل سے پرہیز کرنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں پھوٹ پڑ جائے، خاندان میں پھوٹ پڑ جائے، قوم میں پھوٹ پڑ جائے. اپنی ان تمام چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے، کیونکہ اختلاف و انتشار یہ ہماری کمزوری ہے، اتفاق و اتحاد یہ ہماری مضبوطی ہے، اتفاق و اتحاد یہ ہماری طاقت ہے. لہٰذا میرے بھائیوں، اگر ہم طاقت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی طاقت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، یکجا کرنا چاہتے ہیں، تو ایک شخص کو دوسرے سے مل کر رہنا ہوگا، اختلاف و انتشار کی فضا کو ختم کرنا ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. افسوس مسلمانوں کے اختلاف و انتشار کا جو حال ہے، مسلمانوں کے اختلاف و انتشار کا جو حال ہے کہ ایک دوسرے کے ایسے دشمن بنے ہیں، ایک دوسرے کے ایسے خلاف ہیں کہ جیسے یہ آپس میں کلمہ گو بھائی نہ ہو، ایک دوسرے کے خلاف ایسے کہ ایک دوسرے کو مسجدوں میں نہیں گھسنے دیتے، ایک دوسروں کو مسجدوں سے نکال دیتے ہیں، جبکہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں. یہ کسی کے زیر انتظام تو ہو سکتی ہے کہ فلاں مسلک والوں کے زیر انتظام ہیں، لیکن نماز کی کسی پر پابندی نہیں ہو سکتی کہ کون نماز نہیں پڑھ سکتا. اس میں سب نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن دیکھیے مسلمانوں کا اختلاف و انتشار، مسجدوں پر آپ کو عبارتیں لکھی ہوئی مل جائیں گی کہ اس میں فلاں فلاں داخل نہیں ہو سکتے، اس میں فلاں فلاں نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ مسلمانوں کا اختلاف و انتشار ہے، یہ ان کا حال ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں متفق و متحد فرمائے اور انتشار سے اللہ رب العالمین ہم کو محفوظ فرمائے. میرے بھائیوں، کل جو ایک واقعہ ہوا ہے، پرسوں سے بلکہ 2-1 دن سے جاری ہے، غریبوں کے، مظلوموں کے گھروں پر بلڈوزر جلانا اور اس کو منہدم کرنا، یہ کاروائیاں کچھ عرصے سے ہو رہی ہیں. یہی کاروائی شاہین باغ میں ہونے جا رہی تھی، جس کے لیے ہمارے محبوب لیڈر جناب امانت اللہ خان صاحب جو ہے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے کافی جد و جہد کی اور اس کاروائی کو رکوایا کہ بھئی یہاں پر اللیگل جو ہے تجاوزات، یعنی آگے بڑھا لینا جگہ کو، وہ ہے ہی نہیں، اور آپ غلط طریقے سے جو ہے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا کر رہے ہو. مسلمانوں نے وہاں پر، لوگوں نے وہاں، عوام نے وہاں پر اجتماعیت کا ثبوت دیا، اتفاق و اتحاد کا ثبوت دیا، اور بیک وقت ذرا سی دیر میں پورا ایک جم غفیر باہر آ گیا. نتیجتاً ایم سی ڈی کو واپس جانا پڑا. پھر دوسری جگہ کاروائی ہوتی ہے، مدن پورہ میں نیو فرینڈز کالونی میں کاروائی ہوتی ہے، پھر مدن پورہ میں کاروائی ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی امانت اللہ خان صاحب جو ہے پہنچتے ہیں اور جو ہے
مظلوموں کا، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بھئی میں غریبوں کے گھر نہیں ٹوٹنے دوں گا. آپ کو یہ چلانا ہے. پوش کالونیوں کا سروے کیجئے، وہاں کی تحقیق کیجئے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 80-85% عمارتیں سب ایسی ہی بنی ہوئی ہیں. اگر اس کو اصول پر تولا جائے کہ یہ لیگل ہے یا انلیگل، گورنمنٹ سے نقشہ پاس کروایا ہے نہیں کروایا ہے، وہ تمام چیزیں، تو پوش کالونیوں پر ہاتھ ڈالیے، اس کو توڑیے. آپ غریب کا مکان کیوں توڑتے ہیں؟ یہ جذبہ لے کر جناب امانت اللہ خان صاحب سامنے آئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ دھرنے پر بیٹھ گئے کہ میں لوگوں کے گھر نہیں ٹوٹنے دوں گا. تو انتظامیہ نے جب یہ دیکھا تو جناب امانت اللہ خان صاحب کو کل جو ہے ان کو گرفتار کر لیا اور ان کو ڈیٹین کر کے لے گئی. اس کے بعد ان کی بیوی کی طرف سے بھی یہ درخواست آئی ہے کہ بھئی میرے شوہر سے میرا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. اور قریب جب انہوں نے یہ چیز ڈالی تھی فیس بک اور ٹویٹر پر تو یہ ڈالا تھا کہ 4-5 گھنٹے سے ابھی تک مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے. یعنی ایک بڑے لیڈر کو جو باقاعدہ چنا ہوا ہو عوام کا، اس کے بارے میں اس کے گھر والوں کو بھی نہ بتایا جائے کہ ہم نے کہاں رکھا ہوا ہے اور تم ان سے رابطہ کر سکتے ہو. تو یہ حالات دیکھیے کس کے ساتھ، اس لیڈر کے ساتھ جو عوام کے لیے سڑک پر آتا ہے، غریبوں کے لیے. یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کس کے لیے، بس غریبوں کے ساتھ کہ بھائی میں غریبوں کے گھروں پر بلڈوزر نہیں چلنے دوں گا. وہ شاہین باغ میں سامنے آئے، وہ نیو فرینڈز کالونی میں سامنے آئے، وہ مدن پورہ میں سامنے آئے تو ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم زیادہ ان کے لیے آواز اٹھائیں، ان کے لیے مہم چلائیں کہ بھئی ان کو جو ہے آزاد کیا جائے، ان کو رہا کیا جائے. کیونکہ اگر ایسے لیڈروں کے لیے ہم آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر ہمارے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوگا. کہ بھئی مجھے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے تو عوام پر جو تک نہیں رینگتی، وہ اپنے کاموں میں لگی رہتی ہے، تو پھر کون اٹھائے گا ہمارے لیے آواز؟ آپ کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ آواز وہ تب اٹھائے گا جب اس کو یہ معلوم ہو کہ میرے پیچھے ایک طاقت ہے، میرے پیچھے افراد کی ایک طاقت ہے. اگر مجھ کو جیل میں ڈالا جائے گا تو اتنے لوگ میرے لیے آواز اٹھانے والے ہیں. تو ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اپنے پیمانے پر ہم ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں اور بالخصوص ان کی رہائی کے لیے دعا بھی کریں کہ اللہ رب العالمین ان کی رہائی کو آسان فرمائے، انہیں رہا فرمائے اور اللہ ان کو مزید حوصلہ اور ہمت دے کہ وہ غریب عوام کی لڑائی لڑ سکیں، وہ غریب عوام کی لڑائی لڑ سکے. ان کا یہ کہنا ہے کہ بھئی کسی غریب کے گھر پر میں بلڈوزر نہیں چلنے دوں گا. یہی کہہ کر وہ وہاں دھرنے پر بیٹھ گئے تھے، بلڈوزر کے آگے بیٹھ گئے تھے کہ میں اس کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا، یا پھر بلڈوزر مجھ پہ سے گزر کے جائے، میری لاش پہ سے گزر کے جائے، میں اسے آگے نہیں بڑھنے دوں گا. تو فورس کے ذریعے، طاقت کے ذریعے ان کو گرفتار کر لیا گیا اور گاڑی میں ڈال کر لے گئے. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ان کی رہائی کو آسان فرمائے، انہیں مزید طاقت اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اتفاق و اتحاد کو قائم فرمائے، مضبوطی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.